ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور تکیہ اس نائی کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور وہ نائی سو جاتا۔ ایک دن گاؤں میں صبح کے وقت سیلاب آ گیا۔ اس نائی کی جب آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و گل تھا۔ وہ نائی اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی اور دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی زیور تو کوئی بکریاں لے کر بھاگ رہا ہے۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اس نائی کو سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ شخص غصے سے بولا، ہماری ہر چیز اجڑ گئی ہے اور تم یہاں سکون سے سو رہے ہو۔ یہ سن کر نائی بولا، لالے آج تے غربت دی چس آئی ہے۔ نائی نے کہا، آج تو غربت کا اصل مزہ آیا ہے۔ جب میں نے ایک کہانی سنی تو ہنس پڑا، لیکن پھر مجھے ایک خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب ہو رہا ہوگا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، بنگلے، سونے اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، آج آئی تے غربت دی چس آئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال و تقسیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔